میں برداشت کر رہا ہوں نا، جو میں جھیل رہا ہوں نا، میرا بچہ کل کو یہ تکلیف نہ جھیلے۔ آپ کے والد ہمیشہ سوچتے ہیں کہ میں پھٹا پرانا کپڑا پہنوں۔ عید جیسے موقع پر بھی آپ کے والد پرانے سال کے کپڑے ہوتے ہیں نا وہ پہنتے ہیں، لیکن آپ کو نئے کپڑے دیتے ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ جب آپ کے والدین نے شادی کی، میرج حلوہ کھایا، جب شادی رچایا، شادی رچانے کے بعد 1 سال تک ان کی بہت سارے ارادے ہوتے ہیں، عزم ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھی زندگی شروعات کرنی ہے اور ہمیں جو ہے ایک اچھا گھر بنانا ہے، لیکن ہمیں جو ہے ایک اچھا لوگوں کے درمیان ہمیں ایک اچھا عزت کمانی ہے، خوب مالدار پیسہ، دونوں جو ہے شوہر بیوی جو ایک اچھی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ لیکن جب آپ پیدا ہوتے ہیں نا تو آپ کے والدین تمام اپنے خواہشات کو مار دیتے ہیں۔ آپ جب پیدا ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ کے والدین، ہمارے والدین صرف ایک گول رکھتے ہیں، ہمیں اپنا گھر نہیں بنانا، ہمیں اپنے خواہشات پوری نہیں کرنے، ہمیں 2 منزل کی عمارت میں نہیں رہنے، ہمیں یہ جھاڑ، یہ بانس، یہ ٹین کے گھر گوارا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو اونچا تعلیم دیں گے۔ ہم بھی اپنے بچے کو ایک عالم، جو مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں نا، اس کے دل میں بھی ارادے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم دینی ہے، ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، ہمیں اپنے بچے کو مولوی صاحب بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو IPS بنانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو SP اور DSP جیسی کرسی پر ہم اپنے بچوں کو فائز کریں گے۔ شادی کے بعد اپنے تمام خواہشات کو مار دیتے ہیں۔ وہ صرف ماں باپ، آپ جو عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے جو 5 وقت آتے ہیں نا، صرف آپ 5 وقت رہتے ہیں نا، آتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ماں باپ، آپ 5 وقت صرف دعا کرتے ہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن آپ کے ماں باپ اللہ کا نام کم لے اسے گوارا ہے، لیکن آپ کے نام جو ہے نا دن میں وہ ہر وقت لیتے ہیں، انت تک لیتے ہیں، اس سے شمار نہیں کیا جاتا۔ وہ ہر وقت کہتے ہیں کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ میں اپنے بچوں کو جو تعلیم دینے کے لیے بھیجی ہوں، میرے بچے کیا پتا کیسے ہیں، نہیں کیا پیسہ، اس کا روپیہ ختم ہو گیا یا پھر اس کا فون نہیں آیا۔ آپ ہفتے میں 1 دن فون کرتے ہیں نا، اس کے دل بالکل ایک دم وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے نمبر پہ، آپ کے استاد کے جب نمبر اس کے موبائل میں پہنچتے ہیں نا، اس کا رنگ جب لکھا ہوا رہتا ہے نا، فلاں بابو لکھا ہوا نام، جب لکھا ہوا رہتا ہے نا، اس کے موبائل میں آپ کا فون جاتا ہے نا، اس ماں کا جو دل ہوتا ہے، اس باپ کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ جتنے ہاتھ میں اس کے کیچڑ لگے ہوئے ہیں، پانی لگے ہوئے، اس کو پتا ہے کہ پانی موبائل میں لگنے سے خراب ہو جائے گا موبائل، لیکن وہ ماں باپ ہے نا، ہاتھ کے وہ پانی لگے ہوئے ہاتھ کو لے کر کے وہ موبائل پکڑنے آتا ہے، میرا بیٹا کا فون آ رہا ہے، میرا بیٹا کا فون آ رہا ہے۔ ذرا سوچئے، اس چیز کو غور کیجئے، وہ اس پانی، اس گیلے ہاتھ کو لے کر کے موبائل اٹھانے، فون اٹھانے آتے ہیں کہ میرے لاڈلا کا فون آ رہا ہے، میرا بچہ کا فون آ رہا ہے۔ آپ بہت بڑے ہو چکے ہیں، آپ 22 کے، 24 کے، 25 کے ہو چکے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے نظر میں آپ اس کے لاڈلا ہی ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے نظر میں بچے ہی ہیں۔ وہ فون اٹھا کر کے آپ سے سب سے پہلے پوچھتی ہے، کیا پوچھتی؟ وہ نہیں پوچھتی کہ پڑھائی اچھی چل رہی، وہ پوچھتی بیٹا کھانا کھایا۔ ان کا جو سب سے پہلا ورڈ ہوتا ہے، سب سے پہلا شبد ہوتا ہے، بیٹا کھانا کھائے، یہ سب سے پہلا ورڈ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ یہاں پر جو آئے ہیں، جس گول کے لیے، جس مشن کے لیے لے کر کے آئے ہیں، آپ اپنے گھر بار کو چھوڑیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑیں، آپ ذرا تنہائی میں کبھی سوچئے کہ کیا میں اس گول کو پورا کر رہا ہوں، کیا میں اس مشن کو پورا کر رہا ہوں۔ آپ اپنے ساتھ صرف تنہا نہیں، آپ کے ساتھ پوری امت کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کے ساتھ وہ تمام لوگوں کی امیدیں جڑی ہوئی ہیں جو مدرسے میں تعاون کرتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں۔ آپ ذرا تھوڑا سے سوچئے کہ آج اس لوگوں کے کارخانہ کے اندر، ان لوگوں کے بیچ میں آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ یہاں سے اٹھ کر کے جائیں گے، ایک اچھا عالم، زبردست عالم بن جائیں گے، آپ دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم ندوہ، دارالعلوم مسائل سہارنپور جیسے ادارے میں آپ پڑھائیں گے، یا IPS آفیسر بن گئے، یا پھر کوئی اچھے ادارے میں پڑھ گئے، آپ کا اسپیچ چل رہا ہے، کسی طریقے سے یہ ویڈیو پہنچ گیا، کارخانہ لوگوں کے اندر پہنچ گیا، یہاں کے لوگوں کے اندر موبائل میں پہنچ گیا،
تو وہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بچہ تو ہمارے درمیان کا پڑھا ہوا ہے، یہ بچہ ہمارے ہی گاؤں میں پڑھا ہے، کتنے خوش ہوں گے۔ ذرا آپ سوچئے کہ یہ لوگ کتنے خوش ہوں گے آپ سے، جو لوگ مدرسے میں تعاون کرتے، جو ٹرسٹی حضرات جنہوں نے اچھے خاصے رقم جمع کی مدرسے کے اندر کے بچے، آپ لوگوں کے لیے گرم پانی کا سویدھا کیا جاتا ہے، ہر طریقے کا سویدھا اپلبدھ کیا جاتا ہے، تاکہ یہاں کے بچے جو دور سے بچے آئے ہیں یہ نقصان اور بیماریوں میں ملوث نہ ہو، بیمار نہ پڑے، ہر طریقے کے آپ کے لیے وہ سوچتے ہیں۔ آپ ان کے لیے کیا سوچتے ہیں، آپ ان کو کیا دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو گفٹ کے طور پر کیا دینا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو ایک صاحب کا ذکر کروں، ایک صاحب، ایک مولوی صاحب جو فارغ ہو کر کے گئے، کسی IPS آفیسر بنے گئے، ایک مولانا مولوی صاحب، تعجب لگ رہا نا کہ مولوی صاحب IPS آفیسر کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے میرے دوست، آپ کے اندر آپ کو قسمت خود سے لکھنی پڑے گی۔ جب مولوی صاحب بولتے ہیں، جب پروڈکٹ آف مدرسہ بولتے ہیں، مدرسے کا پڑھا ہوا بولتے ہیں نا، سب کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، اچھے اچھے انجینئر، اچھے اچھے ڈاکٹر، اچھے اچھے ماسٹر کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے، وہ ٹوپی والا ہوگا، اسے داڑھی ہوگی، پاجامہ کرتا والا ہوگا، صرف وہ قرآن جانتا ہوگا، حدیث جانتا ہوگا، دنیا کی نالج نہیں ہوں گی اس کے پاس۔ یہ غلط سوچ ہے، آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اچھی اچھی جگہوں پر جو اچھے اچھے جو دنیا کو ایک اچھا رخ دے رہا ہے، وہ مولانا ہی ہے، وہ آپ کے اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے۔ آپ ذرا غور تاریخ اٹھا کر کے تو دیکھیں، تاریخ تو پڑھ کر کے دیکھیں۔ میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہ مولوی صاحب جب کسی فنکشن میں گئے، IPS جب بنے تو صرف ناظم کو پتا تھا، وہاں کے پرنسپل کو پتا تھا کہ IPS وہ بن کر کے مولوی صاحب نے IPS بنا ہے، تو اس کو لے کر کے اس کو دعوت دیے، اس پہ اسپیچ دینے کے لیے، کہا کہ ہمارے طلباء کے درمیان کچھ باتیں کہنے کے لیے آپ آئیے۔ جب وہاں پر گئے تو اسٹوڈنٹ کالج میں بلایا گیا تھا مولانا کو، جب کالج میں مولانا گئے تو سب لوگ اسٹوڈنٹ جو کالج کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کہا یہ بھی کیا بڑی بات ہے، یہ مولانا صاحب آئے ہیں اسپیچ دینے کے لیے، کیا بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ سب لوگ کالج کے، اسکول کے سب لوگ کہنے لگے یہ مولانا صاحب بیان دینے کے لیے آئے ہیں، قرآن و حدیث اللہ رسول کی باتیں کریں، یہ کیا بڑی بات ہے۔ چونکہ جو اناؤنسر اسپیکر تھا، اینکر تھا نا، بڑی تعریف کی تھی مولانا صاحب کی کہ ایک مولانا صاحب ہے، بہت ہی قابل تعریف مولانا صاحب ہے، کم عمر میں انہوں نے بہت ترقی کی، بہت ہندوستان کا نام روشن کیا۔ تو لوگوں کو لگا، طلباء کو لگا، اسٹوڈنٹ کو لگا مولانا صاحب ہے، مولانا صاحب کا کہاں دور، زیادہ سے زیادہ کہاں دور، مسجد سے مدرسہ، مدرسہ سے مسجد۔ جب وہ وہاں پر آئے، سیکنڈ پوائنٹ پہ اینکر نے کہا، اعلان کیا کہ انہوں نے IPS UPSC کلیئر کر کے IPS آفیسر بنا لیے۔ سب کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی، سب کی آنکھیں کھیرا ہو گئی، سب دیکھنے لگے، آنکھ پھاڑ کر دیکھنے لگے کہ مولانا صاحب بھی IPS آفیسر بن سکتے ہیں، IPS آفیسر بن سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایگزام ہوتا ہے UPSC، آپ لوگوں کو پتہ ہے UPSC کا فل فارم کیا ہے؟ یونین پبلک کمیشن سسٹم آف کمیشن۔ یہ ایک بہت بڑا گول ہندوستان کے اندر IAS جو ایک بہت بڑا آفیسر مانا جاتا ہے۔ جب مولانا صاحب وہاں اسپیچ دینے کے لیے گئے تو مزے کے لیے جب مولانا صاحب داڑھی والے پہنچتے کسی اسکول میں نا، تو بچوں کو بھی مزہ آ جاتا ہے، بچے بھی تھوڑا انجوائے کرتے ہیں، منورنجن کے طور پر ان سے پوچھنے لگے کہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے جو تیاری کی، تو آپ نے تیاری کہاں سے کی؟ IPS آپ نے جو کنفرم کیا، آپ نے تیاری کہاں سے کیا؟